About the poet. P.B. Shelley is one of the most famous poets of English literature. He is an idealist and a dreamer. He exists in the world of ideas and visions which seem to him more practicable and real than the so called realities of this world. पी बी शेली इंग्लिश लिटरेचर के बहुत मशहूर शायर हैं. वो बहुत अजीम और बहुत बावकार शायर थे और उनके ख़यालात भी बाकी शायर से अलग थे. और जो है उनके जो ख़यालात थे, उनकी शायरी लिखने का तरीका ये था कि वो उन चीज़ों पे यकीन करते थे जो उन्हें लगता था कि ज़्यादा अमली हैं, बजाय कि इस दुनिया की जो अमली चीज़ें हैं उसको बिलीव करें. तो बेसिकली उनकी अपने अलग ख़यालात थे और अपने अलग विजन्स थे जिस पे उनका यकीन था. और इंग्लिश लिटरेचर में भी उन्होंने यही तरीक़ेकार इस्तेमाल किया कि सबसे अलग ख़यालात इख्तियार किए अपनी शायरी में, और इसी वजह से वो बहुत मशहूर हैं इंग्लिश लिटरेचर में. इंट्रोडक्शन. The poem entitled Music When Soft Voices Die is a short one, yet the theme that it contains is very deep and profound. In this poem, we are told that we cannot forget our loved ones even though they are no longer with us. इस poem को अगर देखा जाए तो ये बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 2 स्टैंजाज हैं इसमें, लेकिन इसका जो मतलब है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो बहुत गहरा है. प्रोफाउंड यानी भरा हुआ. तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत गहरा है, बहुत डीप है, जिसके पीछे बहुत मतलब यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स. हर वर्ड का अलग मतलब निकालना है, तो आपको ये पोएम असल में समझ में आएगी. और जो सेंट्रल आइडिया इस पोएम का वो ये है कि हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो हमारे प्यारे होते हैं, उनके मरने के बाद भी हम उनको हमेशा याद रखते हैं. वो हमारी मेमोरी में हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. Music When Soft Voices Die by Percy Bysshe Shelley. Music when soft voices die vibrates in the memory. कह रहे हैं कि जब हम कोई सॉफ्ट अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारी मेमोरी में वो म्यूज़िक बैठ जाता है. जब वो म्यूज़िक ख़त्म भी होता है तब भी हमें वो हल्का हल्का साउंड आता रहता है. Odors when sweet violets sicken live within the sense they quicken. Odors का मतलब होता है खुशबू. When sweet violets sicken, violets फूल का नाम होता है और उसी से एक रंग का भी नाम निकला है, वायलेट कलर, जो हल्का पर्पल शेड होता है, क्योंकि वायलेट्स का यूजुअली कलर पर्पल होता है. वायलेट फ्लावर की खुशबू बहुत अच्छी होती है. तो कहा जा रहा है कि जब वायलेट्स जब ताज़ा होते हैं तब खुशबू तो आती ही है, लेकिन जब वो सिकन यानी सड़ भी जाते हैं तब भी उनकी खुशबू हमारे जहन में बरकरार रहती है, क्योंकि हमने उनको उनके ताज़ा हाल में भी सूंघा हुआ होता है. तो लिव विद इन द सेंस दे क्विकन का मतलब ये है, जिस सेंस यानी जिस हिस्से हमने उसको सूंघा होता है, जब वो ताज़ा होता है, उसी हिस्से में वो जब वो सड़ जाता है तभी मौजूद होता है. Rose leaves when the rose is dead are heaped for the beloved's bed. कहा जा रहा है कि जब हम गुलाब के फूल ताज़ा जब होते हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं उनकी खुशबू के लिए, उनकी खूबसूरती के लिए, लेकिन जब वो गुलाब का फूल मुरझा जाता है तो हम उसको अपने प्यारों की कब्र पे सजा देते हैं. यानी हम जो है जब फूल ज़िंदा होता है, ताज़ा होता है, तो उसको उसकी खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं. फिर जब वो मुरझा जाता है तो किसी की कब्र पे सजा दिया जाता है, लेकिन उसकी खुशबू हमारे जहन में फिर भी बरकरार रहती है. लेकिन अब जो वो रोल प्ले कर रहा है वो ये है कि हमें उस मुर्दे की याद दिलाने के लिए वो खुशबू हमारे हिस्स में मौजूद होती है. And so thy thoughts when thou art gone, love itself shall slumber on. इसी तरह से जैसे तुम्हारे ख़यालात मेरे जहन में रह गए हो तुम्हारे जाने के बाद,
love itself shall slumber on. اسی طرح میری محبت بھی تمہارے لیے جو محبت ہے میرے دل میں وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گی. سلمبر یعنی سونا. سونا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جس شخص کے لیے پوئٹ کے دل میں محبت ہے وہ اب جا چکا ہے، تو جو محبت ہے وہ ان کی برقرار ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک کنسسٹنسی میں چل رہی ہے. تو اب چونکہ وہ انسان تو زندہ ہے نہیں، تو وہ محبت ویسی نہیں ہے کہ جب وہ زندہ ہوتا. سلمبر اس لیے کہا ہے کیونکہ انسان اب نہیں رہا وہ، ٹھیک ہے، ان کے دل میں لیکن وہ محبت ابھی تک اس انسان کے لیے ہے. یہ جو انہوں نے لکھی ہے پوئم، یہ اپنی فرسٹ وائف کے لیے لکھی تھی جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کے چھوڑنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس لیے اس مطلب اب گلٹی فیلنگ میں یا جو بھی انہوں نے یہ پوئم لکھی تھی ان کی یاد میں، اور اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد بھی میری محبت تمہارے لیے اتنی ہی ہے، میرے دل میں تمہاری محبت اتنی ہی ہے. اور جو سینٹرل آئیڈیا اس پوئم کا وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز زندہ ہوتی ہے تو ہم اس کو اس کی مخصوص اسپیشیلٹی کی وجہ سے اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے پھولوں کو ان کی خوشبو کے لیے. اور جب ہم کوئی اچھا گانا سن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت اس کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن جب وہ چیز چلی جاتی ہے، جیسے وہ گانا ختم ہو جاتا ہے یا پھر وہ پھول مرجھا جاتا ہے، تب بھی ہم اس کو اس کی خوشبو کی وجہ سے یا اس کی میٹھی آواز کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح ہمارے پیارے مر جاتے ہیں ہم ان کو ہمیشہ بعد میں بھی یاد رکھتے ہیں. Summary. The poem tells us that even after we stop listening to good music, this soft music lingers on in our memories for a long time to come. پوئم میں ایک ایگزامپل یہ دی ہوئی ہے کہ جس طرح سے ہم کوئی اچھا گانا سن رہے ہوتے ہیں، وہ گانا ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمارے ذہن میں اس کی ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہوتی ہے، چل رہا ہوتا ہے وہ گانا ہمارے ذہن میں، اور ہماری یادوں میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے. Another example that he gives is of flowers like violets, telling us that even after flowers die away, their sweet scent lingers with us for a long time to come. جو دوسری مثال انہوں نے دی ہوئی ہے وہ فلاورز کی دی ہوئی ہے. دو فلاورز جس میں مینشن ہوئے ہیں، ایک روز اور ایک وائلٹ. اور وائلٹ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح وائلٹ خوشبو چھوڑتا ہے اپنے تازہ پنے میں، اسی طرح جو ہے روز بھی اپنے تازہ پنے میں خوشبو چھوڑتا ہے، لیکن جب یہ دو پھول مرجھا جاتے ہیں ہمیں ان کی خوشبو پھر بھی یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے. Giving yet another example, the poet tells us that even after a rose withers away, its petals are scattered on the bed of loved ones in order to make the room sweet scented. پھر جو روز کی انہوں نے مثال دی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب گلاب کا پھول مرجھا جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے پیاروں کی قبر پہ سجا دیتے ہیں تاکہ وہاں سے خوشبو آتی رہے اور ہمیں اس خوشبو سے وہ یاد رہے. In the last, he emphasizes the central idea, asserting that everything and everyone that we love can never be forgotten by us, even though they are not with us any longer. پھر اینڈ میں انہوں نے جو لائن کہی ہے اس پہ زور دیا ہے، مطلب وہ اس سے ہی آپ سینٹرل آئیڈیا نکالتے ہیں پوئم کا کہ جب آپ کے کوئی بلاوڈ رشتہ دار مر بھی جاتا ہے اس کے بعد بھی ہماری یادوں میں وہ زندہ رہتا ہے. Therefore the poet declares that even though his beloved is no longer with him, yet her loving though shall live in his memory, and even though the poet would not be able to actively show the love for her, yet in a silent, quiet manner, he shall continue to love her as long as he lives. اسی طرح وہ اپنی محبوبہ کے لیے کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ مر چکی ہے لیکن اس کی محبت ان کے دل میں ابھی بھی زندہ ہے، اور اس طرح سے شاید وہ اس کو پیار نہ کر سکیں جس طرح سے وہ تب کرتے تھے جب وہ زندہ تھی، لیکن ان کے دل میں اس کی محبت اپنے ہی انداز میں
جو ہے اس کے لیے برقرار رہے گی.